ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی نماز پر دوام کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے مال میں محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو قیامت کا یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے وعدے اور امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، آخر میں پھر فرمایا وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان تمام صفات میں شروع میں بھی نمازوں پر دوام کا ذکر ہے، اور ان صفات کی آخری صفت ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ اللہ کی جنت میں پروٹوکول کے ساتھ رہیں گے۔ تو عزیز بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے رب الجلال مسلمان کے مسلمان ہونے کی حاضری لیتا ہے۔ دن میں 5 دفعہ مسلمان ہے نا تو حاضری لگا کر، جو طالب علم حاضر نہیں ہوتا اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ حاضری ہے 5 وقت کی۔ اور نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری شریعت جبریل امین کے ذریعے پیغام دے کر کے، وحی اتار کر کے ساری شریعت نازل کی، اور نماز کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ پھر نماز فرض کر کے بھیج دیا تو ساری شریعت کے احکام وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی بیان کیے۔ حج کرنا ہے، یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، زکوٰۃ کا یہ نصاب ہے۔ لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، وہ 2 دن آپ کو جماعت کروا کر نماز سکھاتے رہے، ممبر پر چڑھ کر۔ ہاں، دونوں جماعت، حضرت جبریل جماعت کرواتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن پہلے وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، اگلے دن آخری وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، اور فرمایا کہ آپ کی امت کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری شریعت کے احکام اپنے ساتھیوں کو زبانی بتائے، لیکن نماز پریکٹیکل کر کے دکھائی، وضو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ممبر پر چڑھ کر آپ نے جماعت کروائی، ساتھی پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کو نماز کیسے پڑھاتے ہیں، اور ساری شریعت کے احکام آپ نے زبانی بتا کر کے کہہ دیا کہ دیکھ لو، اور جیسے مجھے سنتے ہو ویسے کرو، لیکن نماز کے بارے میں فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے کو دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ اتنا اہتمام کیا اس کا۔ یہ سارے اہتمام بتاتے ہیں کہ نماز کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی نیکی کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے والے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا تھا۔ اس لیے عہد نبوت میں کوئی شخص نماز سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ یہ شروع میں سستی تھی کہ کچھ گھر میں پڑھ لیتے، کچھ اس طرح، لیکن نماز سب پڑھتے تھے، اس لیے کہ اگر اندر سے کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے نہیں بچ سکے گا۔
اس لیے ان کو منافقوں کو بھی اپنا کفر چھپانے کے لیے، ایمان کے اظہار کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ آپ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ اور فرمایا جب زکوٰۃ کا انکار کیا لوگوں نے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کی گردن اتاروں گا۔ بات سمجھو، یہ نہیں کہا جو نماز چھوڑے گا میں اس کی گردن کاٹوں گا، وہ تو سب مانتے ہیں اس کی گردن کٹے گی۔ اب زکوٰۃ روکنے والے آگے ہیں، تو اب جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ اگر نماز میں بھی سستی چلتی رہتی، نماز میں بھی بے نماز کو معاف کر دیا گیا ہوتا، تو حضرت ابوبکر صدیق یہ کیوں کہتے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا لو قاتلن من واللہ لو منعونی اناکن کانوا یعدونہ الی رسول اللہ لقاتلتم علیہ، اللہ کی قسم اگر بکری کا بچہ بھی عہد نبوت میں کوئی زکوٰۃ دیتا تھا، آج مجھے نہیں دے گا، میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ تو دونوں باتیں ایک ہی ہیں کہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، تو جس طرح نماز کے چھوڑنے پر گردن کاٹی جاتی ہے اس طرح میں زکوٰۃ پر بھی گردن کاٹوں گا، یہ مقصد ہے ان کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی گردن کاٹ دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی گردن کاٹ دو۔ لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان مگر اس نے یہ گناہ کیا ہے اس لیے اس کی سزائے موت ہے، اور امام احمد فرماتے ہیں اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے کفر کیا ہے، یہ مسلمان نہیں رہا ہے، اس لیے اس کی گردن بھی کاٹو، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی نمازی اولاد اس کی وارث نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ کافر وہ مسلمان، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے اس کی نمازی اولاد بھی اس کی وارث نہیں بنے گی، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ المستعان۔ ساری شریعت کے احکام ان پر سختی آتی ہے بلوغت کے بعد، بندہ بالغ ہو جائے تو شریعت لاگو ہو جاتی ہے، نماز بھی بلوغت پر ہی لاگو ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو 7 سال کی عمر میں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کی عمر ہو جائے تو ان کی پٹائی کرو اگر نماز نہیں پڑھتے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بلوغت سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی، نماز اس 10 سال میں فرض نہیں ہوئی اس پر اگر بالغ نہیں ہے تو، لیکن ڈنڈے کے ساتھ پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ باقی شریعت اسلامیہ میں کوئی نیکی ایسی نہیں جو بلوغت سے پہلے اس پر سختی کا حکم ہو۔ اس قدر یہ سارے تمام شریعت کے احکام سے ہٹ کر اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ عہد نبوت میں آپ نے نماز پڑھائی تو پیچھے 2 آدمی بیٹھے ہوئے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی،
فرمایا ادھر آؤ، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے جی ہمیں اذان نہیں سنی تھی، ہم نے سمجھا نماز ہو گئی ہوگی، ہم گھر میں نماز پڑھ کر آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بھلے تم گھر پڑھ کر آئے تھے، جب جماعت کھڑی ہے تو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے ان کے ساتھ، اگر پڑھ کر آئے ہو تو یہ نفل ہو جائے گی، لیکن ان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نماز کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے، کہ دیکھو انہوں نے نہیں پڑھی۔ اور پھر نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی، ایک تو فضیلت بیان کی کہ نماز اکیلے پڑھنے سے 1 نماز کا اجر ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 گنا اجر ملتا ہے۔ ایک تو اس کی اہمیت بیان کی، اور دوسرا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے پر سختی کی۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے ان آمر بالحطب، میں حکم دوں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا، مدینے کی مسجد کی بغل میں لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں، پھر میں اپنے مسلح پر کسی ساتھی کو کھڑا کروں، کچھ ساتھیوں کو ساتھ لوں، ان کو کہوں لکڑیاں اٹھاؤ میرے ساتھ چلو، لکڑیاں اٹھا کر میرے ساتھ چلیں، جا کر مدینے کے ایک ایک گھر میں تلاشی لوں، جس گھر میں مرد موجود ہو جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آیا، میں ان کو کہوں چاروں طرف لکڑیاں لگا کر آگ لگا دو اس گھر کو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ باپ بہت بچوں سے پیار کرتا ہے، مگر کسی موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہ پٹائی بھی کرتا ہے، اور اس کی پٹائی میں بھی شفقت ہی ہوتی ہے، اس میں بھی اس کے پیچھے بھی کوئی تربیت ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا میں دل چاہتا ہے اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے لوگوں کے گھر جلا دیں تو اس میں عورتیں بھی ماری جائیں گی، بچے بھی قتل ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ نے اس ارادے پر عمل نہیں کیا، لیکن بتا دیا کہ نماز پڑھنے والا مگر گھر میں پڑھنے والا وہ اس کی سزائے موت ہے، یہ بتا دیا آپ نے۔ یہ سن کر صحابہ کرام ڈر گئے، کوئی دور رہتا تھا تو اس نے سوچا میں قریب آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، جہاں تمہارے گھر ہے وہیں رہو، دور سے آؤ گے تو تمہارے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اچھا تو رات کو تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے، کھڈے ہوتے ہیں، پکی سڑکیں نہیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو لوگ اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دیتا ہوں قیامت والے دن ان کی لائٹیں فل ہوں گی۔ لائٹیں فل ہوں گی کا مطلب کیا ہے؟ اگر رات کا سفر ہو، گاڑی کا انجن بالکل نیا ہو، گاڑی بھی نئی ہو مگر لائٹ کمزور ہو، سپیڈ مار سکتے ہو؟ ہاں، تو انجن اچھا ہونے کے ساتھ لائٹ بھی تیز ہو تو سپیڈ لگ سکتی ہے۔ قیامت والے دن سورج ہوگا، رات نہیں ہوگی، دن ہے اس میں رات کوئی نہیں، سورج بھی قریب ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، تو وہاں نور تام کی کیا ضرورت پڑے گی؟
جب رب ذوالجلال جہنم پر پل صراط لگائے گا اس پر اندھیرا ہوگا۔ سورہ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ مومن اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں، اپنے ایمان کی روشنی میں اسی حساب سے تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے جو جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہوگا۔ کوئی شخص تیز گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز بھاگنے کی طرح گزر جائے گا، کوئی گرتا پڑتا گزر جائے گا، کوئی آندھی طوفان کی طرح گزر جائے گا۔ کسی کو بعد میں یاد آئے گا کہ پل صراط سے تو ہم گزر گئے، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو منافق جو دنیا میں ظاہری طور پر ایمان والے تھے وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہاری روشنی کے ساتھ ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ کبھی روڈ پر لائٹ خراب ہو جائے، کسی کی منت کرتے ہوئے ہمیں بھی ساتھ لے جا، ذرا گاڑی آہستہ رکھنا، ہم تیرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ کہتے ہیں انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ پل صراط کراس کرنا چاہتے ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں، وہاں سے بیٹری چارج ہوتی ہے، وہاں سے لائٹ ملتی ہے، یہاں نہیں ملتی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یہ باتیں ہو رہی ہوں گی، بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دے گا، ایک دیوار لگا دے گا، اس کی وہ طرف جو منافقوں کی طرف ہے اس میں اللہ کا عذاب ہوگا، اس کی وہ طرف جو مومنوں کی طرف ہے، وہ سائڈ جو مومنوں کی طرف ہے اس میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ ینادونہم الم نکن معکم، بولتے ہی شور ہی کرتے رہ جائیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے محلے میں نہیں رہتے تھے، ہم تمہارے کلاس فیلو نہیں تھے، ہم تمہارے روم میٹ نہیں تھے، ہم تمہارے کولیگ نہیں تھے، ہماری برادری ایک نہیں تھی، ہمارا ابا ایک نہیں تھا، اب اتنے بے وفا ہو گئے ہو۔ بولتے ہی رہ جائیں گے اور مومن تیزی کے ساتھ پل صراط کراس کر جائیں گے، ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو وہاں کا نور چاہیے ہے، تو فرمایا جو دنیا میں نماز پڑھنے آتا ہے اور روشنی اس کے پاس نہیں، اندھیروں میں چل کر آتا ہے، اس کی آج کے اندھیرے برداشت کرنے کا اجر یہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اس کے اندھیرے معاف کر دے گا، وہاں سے تیزی سے گزر جائے گا۔ اور سب سے بڑے بڑے امتحانوں میں ایک امتحان پل صراط ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر شخص کو اس پہ وارد ہونا ہے اور یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، تو وہاں سے گزرنا، جہنم پر جانا یہ تو یقینی ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے، ظالموں کو جہنم میں گرا دیں گے۔ کہنے لگے جانا وہاں یقینی ہے، نجات پانا غیر یقینی ہے، میں رہوں نہیں تو اور کیا کروں۔ تو اس میں نجات پانے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر راستے میں لائٹ نہیں بھی تو بھی مسجد میں آؤ، موبائل گھر چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، یہی خطرہ ہے نا آپ کو۔ مسجد میں آنا ہے تو کیا ہے، نہ گھر میں لے کر، نہ موبائل لے کر آؤ، لیکن آؤ۔ وَلَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يُحَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُوقَفَ فِي الصَّفِّ، جب آپ نے سختی کی اس بات پر تو لوگ اپنے والد کو دو دو بیٹے اٹھا کر لاتے تھے اور لا کر کے صف پہ کھڑا کرتے تھے، دو دو بیٹے، تین تین بیٹے اٹھا کر لاتے تھے اور صف میں لا کر کھڑا کرتے تھے۔ ہمیں بہت سست ہیں، ہم والد بیمار ہو گیا، اب اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کی نماز کی فکر نہیں ہے، وہ بیمار ہے، چارپائی پہ پڑھ سکتا ہے، تم مسجد میں لانے والے نہیں ہو تو وہاں تو پڑھ سکتا ہے، وہاں بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کو وضو کروانا، اس کو تیمم کروانا،
اس کو نماز کے وقت یاد کروانا، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جب تک ہوش ہے، جب تک ہوش ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہوتی۔ پیشاب بہتا جا رہا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ پیمپر لگ رہا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز معاف نہیں ہے۔ جب تک تیری عقل کام کرتی ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے۔ ہر حالت میں پڑھنی۔ اتنی زیادہ سختی کی کہ مجاہد مارکے میں ہے، مارکا چل رہا ہے، یہ خط ہے، اس کے اس طرف دشمن ہے، اس طرف مجاہد ہے، اور تیر اندازی ہو رہی ہے، اور وہ آگے بڑے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، فرمایا نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور باجماعت پڑھنی ہے۔ اب اندازہ لگا لو، نماز بھی پڑھنی ہے اور باجماعت پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اپنے مجاہدوں کے دو حصے کر لو، ایک حصہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے اور دشمن کو یہی باور کروائے کہ ہم ہوشیار کھڑے ہیں، ایک گروپ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں، وہ آ کر پیچھے ایک رکعت پڑھ لے، دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو جائے، وہ مجاہد بھی کھڑے ہو جائے، مگر امام دوسری رکعت نہ پڑھائے، کھڑا رہے، وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کر چلے جائیں، جا کر محاذ سنبھال لیں، اور وہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی وہ بھی وضو کر کے کھڑے تھے، وہ آئیں اور امام کھڑا ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ آ کر کے پیچھے صف بنا لیں۔ اب امام ان کو ایک رکعت پڑھائے، امام کی دوسری ہو گئی، ان کی پہلی ہو گئی، امام دو پڑھ کر سلام پھیر دے اور وہ اٹھ کر اپنی مکمل کر لیں۔ اس طریقے سے دشمن کا مقابلہ بھی جاری رہے، جہاد بھی جاری رہے، دشمن یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور نماز بھی پڑھی جائے اور باجماعت پڑھی جائے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ بولو، قرآن حکیم میں۔ جب اتنی سختی دیکھی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محلے کی مسجد کا امام بنایا ہوا تھا، صحیح بخاری میں ہے، تو وہاں نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن تھوڑی لمبی کر دی نماز، قرآن زیادہ پڑھ دیا، ساتھی کمزور، بیمار، مریض، مزدور، تھکے ہوئے، ان میں سے کچھ برداشت نہ کر سکے، وہ نماز چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے نماز سلام پھیرنے کے بعد ان کو تھوڑا سخت بولے کہ یہ کیا بات ہوئی، تھوڑی 4 آیتیں زیادہ ہو گئی تو تم چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ انہوں نے جا کر شکایت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے حضرت معاذ کو بلا لیا، فرمایا معاذ لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہو، افتان انت یا معاذ، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو معاذ، تمہیں پتہ نہیں ان فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجۃ، جانتے نہیں ہو تیرے پیچھے کمزور لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، بیمار بھی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی پڑھتے ہیں جن کو جلدی کہیں جانا ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بیمار بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے،
اور کمزور بوڑھے بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی ہیں. تو یہ کہنے لگے حضرت میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو نابینا ہوں اور مدینے کی گلیاں بھی کچی ہیں اور کبھی کیچڑ بھی ہوتا ہے. وَلَيْسَ مَعِي أَحَدٌ يَقُودُنِي، میرے ساتھ کوئی بچہ جوان نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر لے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا چلو تم گھر پڑھ لیا کرو، تیرا عذر ہے، تم گھر پڑھ لیا کرو. ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، ابھی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد سے گئے نہیں، آپ نے دوبارہ بلا لیا. فرمایا عبداللہ حل تسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہتے جی وہ تو سنائی دیتی ہے. فرمایا اذا سمعت النداء فاجب، اگر اذان سنائی دیتی ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی. سارنی بھی جبریل الآن، ابھی جبریل امین نے آ کر میری دی ہوئی چھٹی کو کینسل کر دیا، کینسل کر دیا. تو کیا ہم اس نبینے سے بھی رہے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں؟ ہمارا عذر ان سے بھی زیادہ ہے. اول تو کوئی نماز پڑھتے نہیں، اگر پڑھیں تو کام پہ پہلے بیٹا گیا، اب باپ جائے گا، اب دوسرا بیٹا جائے گا، باری باری، جماعت تو نہیں ملے گی. یہ طریقہ تھا ان کا. مجھے حیرانی اس بات پر نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی چھٹی کینسل کر دی. مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی وحی بھیجی کہ وہ ایک نماز بھی، وہ اپنی رخصت کے ساتھ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکے. اس سے حساسیت سمجھ میں آتی ہے کہ معاملہ کتنا حساس ہے. اگر ہم نے کہیں اسلام آباد کراچی میں ڈاک بھیجنی ہو تو ہم سوچتے ہیں یہ کوئی اتنا اہم کام نہیں ہے، آئندہ کوئی ٹی سی ایس بھیجنا ہوگا تو یہ بھی اسی میں ڈال دیں گے. ہاں، اس کے لیے اسپیشل کیوں بھیجنا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دن وحی کرتا رہتا تھا، آئے دن قرآن نازل ہوتا رہتا تھا. تو اللہ یہ فرما دیا ہوتا کہ ایک عبداللہ بن ام مکتوم ہے نا، تو کیا ہے مطلب اس کے لیے اسپیشل جبریل کو بھیجوں. چلو ابھی کسی اہم کام کے لیے جائے گا نا تو ساتھ یہ بھی کہ کہہ دینا کہ یہ چھٹی منسوخ ہے. اس سے کیا نقصان ہوتا؟ یہی کہ ایک آدھ نماز عبداللہ بن ام مکتوم گھر میں پڑھ لیتے ہیں. یہی ہوتا نا. فوراً جبریل امین کا آنا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک نبینا بوڑھا معذور آدمی ایک نماز بھی گھر میں پڑھے. ہم کون ہیں؟ بوڑھے ہیں، نبینے ہیں، اپاہج ہیں. ہمیں کیسے زیب دیتا ہے گھروں میں نمازیں پڑھنا؟ تو اس لیے عزیز بھائیوں، یہ معاملہ بڑا حساس ہے. ہمارا تو معاملہ ہی چوپٹ ہے، اللہ معاف کرے. ہمارے ہاں تو جناب بے نماز پیر، بے نماز ولی اللہ. ہاں، نماز کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے، نماز کو چھوڑ کر کوئی لوگوں کا مرشد بھی بن سکتا ہے. نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نماز کے بغیر ہم مسلمان بھی بن سکتے ہیں. 97% مسلمان بے نماز. یہ بابے آتے ہیں ان کے بچے سب بے نماز الا ماشاء اللہ، ان کو نہیں لے کر آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو مسجد میں لے آتے ہیں.
آپ کی نواسی حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب بنت سلمہ نہیں، امامہ بنت زینب، حضرت امامہ بنت زینب، زینب بنت محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لائے، ان کو پکڑ اٹھا کر جماعت کروائی، ہر رکعت میں سجدے کے وقت اس کو بٹھا دیتے تھے اور اگلی رکعت میں پھر اٹھا لیتے تھے۔ ایسا امام رکھو گے؟ بولو، اور تمہارا امام ایسے کرو تو خوب برداشت کرو گے؟ ہمیں تو کہتے ہیں موبائل چیخ رہا ہے، گانے گا رہا ہے، موسیقی چلا رہا ہے نماز میں، بند نہیں کرنا اس کو، نماز میں حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس کو بند نہ کرو، ساری جماعت کی نماز برباد کر دے، کرنے دو، مگر ہاتھ جائے گا جیب میں، اتنی بڑی حرکت یہ نماز میں جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بچی اٹھا رہے ہیں ہر رکعت میں، اور موبائل تو مجبوری بنا ہوا ہے کہ وہ گانے چلا رہا ہے، بچی کو اٹھانا تو کوئی مجبوری بھی نہیں تھا، لیکن آپ، اچھا پھر اس وقت تو پیمپر بھی نہیں تھے، ہاں، اور پھر بھی وہ لا رہے ہیں بچوں کو مسجد میں۔ آج کل تو بچے بیچارے پیک کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نمازی نہیں ٹکنے دیتے، ایسا ڈانٹیں گے بچے کو کہ وہ ایسی نصیحت لے گا کہ اس مسجد میں نہیں آنا، وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں اب آ جاؤ، وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا۔ یہ آپ بزرگ ہو گیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بچے بھی بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ بھئی بزرگ کا کام بزرگوں والی بات ہے، بچے کا کام کھیلنا، شور کرنا ہے، بچے نے بچوں والے کام کرنے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے ابے کو چاہیے بچے کو نصیحت بھی کرے، اس کو شور بھی نہ کرنے دے، اس کو بھی چاہیے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ان کو ایسا ڈانٹو کہ وہ بعد میں ادھر منہ ہی نہ کریں۔ ہماری مسجدوں سے محبت نہیں نکلتی، ہماری مسجدوں کے باسیوں کو میں کشش نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہم مسجدوں میں آ کر ریلیکس نہیں ہوتے۔ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کا نواسا حسین تھے یا حسن تھے، یہ دونوں تھے، وہ آ رہے ہیں پیدل، آپ خطبے سے نیچے اترے، ان کو اٹھا کر پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ایسے خطیب کو کوئی پیسہ دو گے؟ ہاں، ارے بچے کھلانے تو گھر بیٹھ، ادھر مت آیا کر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بچوں کو مسجد کی طرف چلاؤ، ان پر ساری دنیا کام کر رہی ہے۔ بچہ تو نے جنا ہے، لیکن اس کی تربیت موبائل فون کر رہا ہے، اس کی تربیت واٹس ایپ کر رہا ہے، اس کی تربیت فیس بک کر رہی ہے، اس کی تربیت یوٹیوب کر رہی ہے، اس کی تربیت ٹی وی کر رہا ہے۔ مسجد میں آئے گا تو تھوڑا لیول ہو جائے گا، یک طرفہ ٹریفک نہیں رہے گی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بھی سن لے گا، کوئی اللہ کا میڈیا بھی سن لے گا، لیکن ہم نہیں لے کر آتے۔ جب اس کو لانا تھا اس وقت مسجد والے لانے نہیں دیتے تھے، اب ہم لانا چاہتے ہیں، اب وہ آتا نہیں، کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ رزق کہاں سے ہے، لا کر دو، رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، ہم یہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ اپنے نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھیپے میں 80 سال سے زیادہ عمر ہے، مانگ رہے یا اللہ بچہ دے دے، دے دے، نہیں دیا، اتنی بوڑھی عمر میں بچہ دیا، ابھی چند دنوں کا یا مہینوں کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دن ہوتے ہیں جی کیئر کرنے کے، بچے کی کیئر کی ضرورت ہے، ہاں نا،
سردی بہت ہے، بچے کی کیئر چاہیے، فرمایا اس کو جنگل میں چھوڑ کر کے آ جا۔ بیٹے کو اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑا، سائڈ پہ ہو کر کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں نے اپنے اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا جہاں پر کھانا دانا نہیں ہوتا، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کی بنیادوں کے پاس، گھر بھی نہیں تھا اس وقت۔ کیوں ایسا کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تاکہ نماز پڑھیں۔ میں اپنی اولاد کو مسجد کے پاس بسا کر آیا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھے۔ آبادیوں سے نکال کر جنگلوں میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم اپنی اولادوں کو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لے کر جاتے ہیں تاکہ بے نماز ہو جائے۔ بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ہماری مسجدیں ہوتی نہیں، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں ہوتی ہیں۔ تو اب پیسہ زیادہ آ گیا، اب محلے میں مسجد بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہیں، اب ہمارا سٹیٹس اوور ہو گیا ہے۔ وہاں سے نکلے گا ڈیفینس میں چلا جائے گا، وہاں سے نکلے گا اور جناب کہاں چلا جائے گا؟ بحریہ میں چلا جائے گا، اور وہاں مسجد کوئی نہیں ہوگی، اور وہاں پہ بے دین لوگ رہتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ۔ ان میں جا کر رہنا، ان کی سوسائٹی میں رہنے کو پسند کرے گا، صرف پیسہ زیادہ آ گیا ہے۔ اور جن کو نہیں ملا زیادہ پیسہ، اللہ کا شکر کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوتا۔ ساری زندگی عورتوں کی طرح گھر میں نماز پڑھتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بچے پھر بے نماز ہوتے ہیں، ان کو اس مرنے والے پر جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اس کی ناش کو دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں نے ان کو دنیا ان کی پریشان کر دی ہے، یہاں کوئی سہولت ہی نہیں ہے، تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے، اور یہ کہتا ہے میری دنیا اچھی ہو جائے تاکہ آخرت برباد ہو جائے۔ ایسا یہ نہیں، کتنے لوگ مجھے پوچھتے ہیں اور جی ہمارے محلے میں توحید والی مسجد نہیں تو میں کیا کروں، پھر میں ایسے کر لیا کروں، پھر میں ایسے کر لیا کروں، میں بعد میں دہرا لیا کروں، میں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ میں ان کو کہتا ہوں سارے مسلمانوں کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، اگر وہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں، کہیں آپ کو پڑھنی پڑ جائے، نماز تو آپ کی ہو جاتی ہے، مسلمان ہیں، اب باقی اللہ جانے ان کا رب جانے، وہ جانے ان کا رب جانے، لیکن مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کو نبی، ہمارے کعبہ کو کعبہ، ہمارے قرآن کو قرآن مانتے ہیں، نماز تو ان کے پیچھے ہو جائے گی۔ لیکن اگر تیرا مستقل مسئلہ ہے تو پھر تو یہاں سے گھر بیچ، ہاں، اور توحید والی مسجد کے پاس جا، یا اپنے پاس مسجد بنا، ورنہ تیرا کھانا خراب ہو جائے گا۔ جب تک تو ہے پڑھتا رہے گا، بعد میں لوگ کہیں گے بچے کہ ہمارا ابا بھی یہیں پڑھتا تھا، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گی کہانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا نماز پڑھانے کے لیے بچوں کو، اور یہ گھر میں رہنا چاہتا ہے، نماز بھلے ملے نہ ملے، یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ آپ نے واقعہ سنے، ایک آدمی 100 بندوں کا قاتل تھا، صحیح بخاری میں ہے، کہنے لگا حل لی من توبہ، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ والے نے اس کو بتایا کہ توبہ تو تیری ہو سکتی ہے، لیکن جو اتنے بندے تو نے مارے ہیں نا، لگ رہا ہے کہ تیری سوسائٹی ٹھیک نہیں، تو توبہ کرتا ہوگا اور وہ تیری توبہ توڑوا دیتے ہوں گے۔ اگر تو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے نا تو علاقہ چھوڑ جا، نیک لوگوں کے پاس چلا جا۔ اس نے نہیں سوچا کہ بڑا مشکل کام ہے، اچھا میرے گھر کا کوئی اچھا ریٹ لگے گا تو جاؤں گا، میں نے سوچا ہوا ہے، کوئی آلٹرنیٹ ملتا ہے تو پھر میں کروں گا، ایسا نہیں کہا اس نے، فوراً اٹھا اور نکل گیا، ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ آپ میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اور اس کو بھی کسی دین کے طالب علم نے نصیحت کی تھی نا، آپ کو کوئی دین کا طالب علم نصیحت کرے
کہ ابھی نکلنا ہے اور نکلنا ہی نکلنا ہے، گھر سے اٹھا لو جو چیز اٹھانی ہے اور نکل جاؤ 5 منٹ میں 10 منٹ میں، کون کون تیار ہے؟ کتنی بڑی قربانی کی اس نے، چھوٹی بات ہے یہ؟ گیا جو تھوڑا بہت چیز اٹھا سکتا، 4 کپڑے لیے، پیسہ ویسا لیا اور نکل کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی پر اجر یہ دیا کہ ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روح تو ملک الموت نے نکال لی، اب جہنمی فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے، کہتے ہیں جی ہمیں دو، یہ 100 کا قاتل ہے، مجرم ہے۔ جنت کے فرشتے آ گئے، کہتے ہیں ہمیں دو، یہ توبہ کر کے مرا ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ معاملہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ فرمایا جاؤ، جا کر کے زمین ماپو، اگر وہ نیک لوگوں کے قریب تھا تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر وہ بری بستی کے قریب تھا تو جہنم والے لے جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی وہ برے لوگوں کے ہی قریب تھا، ابھی نکلا ہی تھا، ابھی نیک لوگوں کی بستی دور تھی۔ تو فیصلہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ کہ جہنمی لے جائیں اس کو نا، نعوذ باللہ، جہنم کے فرشتے اس کو لے جائیں، ہاں نا، کیونکہ جہنم والے یا برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا وہ۔ لیکن سبحان اللہ، جب اس نے اتنی عظیم قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ماپنے سے پہلے حکم دیا زمین کو کہ وہ ٹکڑا جو اس کی ناچ سے لے کر برے لوگوں کی بستی تک ہے اس کو کہا پھیل جا، اور وہ ٹکڑا جو اس کی ناچ سے لے کر نیک لوگوں کی طرف تھا اس کو کہا سکڑ جا۔ فرشتوں نے ماپا تو فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت کے فرشتوں کو دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کی بستی میں جانا یہ ایک سعادت کی بات ہے، اچھی مجلس، اچھی صحبت، یہ مستقل تربیت ہو جاتی ہے۔ آپ ایک دن تربیت والا درس سننے آتے ہیں، وہ مستقل تربیت میں ہوتا ہے جو نیک لوگوں کی بستی میں ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا سٹیٹس ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اب ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لیے ہم برے لوگوں کی بستی میں جائیں گے، جہاں ہمیں کوئی نہ نماز پڑھنے کا موقع ملے اور نہ کوئی درس سننے کا موقع ملے۔ اس لیے عزیز بھائیو، اس بات کا خصوصی خیال کرو کہ ہم نے نمازوں کا خیال کرنا ہے، نمازوں کا خیال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن ہے، بیمار ہیں، حضرت عائشہ کی گود ہے، آپ کا سر مبارک ہے، فرماتی ہیں آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے تو میں نے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں میری آخری نصیحت سن لو، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا۔ اور حشر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ ہر میدان میں نماز سب سے آگے ہے، اس لیے سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو جس طرح باقی کاموں میں پورا اثر و رسوخ، پوری ڈانٹ، اسی طریقے سے نماز پر بھی پوری توجہ دے کر ان کو لے کر آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔